سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور مہربانی اور سراسر اسی کی رحمت کے ساتھ یہ ممکن ہوا کہ ہم نے 20 پارے دہرا لیے الحمدللہ۔ آج 21واں پارہ ہم انشاءاللہ دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ وصف ہے کہ وہ برے کاموں سے اور فحش کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ وصف اس کا لازم بھی ہے اور یہ اس کا وصف مطلوب بھی ہے، یعنی نماز ایک ایسی ٹریننگ ہے جو لازماً انسان کو اس چیز کی طرف اس کی ٹریننگ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے رکے۔ یہ طریقہ کار ہے نماز کا، کیونکہ کسی بھی انسان کو کسی بھی برائی سے روکنے کے لیے سائیکولوجیکلی جتنے بھی بریک دن میں چاہیے ہوتے ہیں وہ یہ پانچ وقتہ نماز جو ہے یہ اس کو فلفل کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی صحابہ کرام سے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر کوئی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے تو پھر کیا اس کے اوپر اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ تو یہ نماز جو ہے یہ انسان کو پاک صاف کرنے، برائیوں اور فحش سے روکنے میں معاون ہوتی ہے۔ یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے، یہ اس کا لازم جو ہے وصف ہے، یہ ایسا کرتی ہے۔ اور دوسرا اس کا وصف جو ہے وہ مطلوب ہے، اور مطلوب کیا ہے کہ انسان نماز جب پڑھتا ہے تو لازماً پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ 5 وقت جو بیچ کا وقفہ ہے وہ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میں نے ابھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو پھر وہ ایسے کسی بھی کام سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو اسے اس کے رب کے سامنے شرمندہ کرنے والا۔ تو نماز ٹیکنیکلی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کے اس کے اوقات میں وقفہ رکھا ہے اور جس طرح سے یہ فرض کی گئی ہے، تو انسان کو اس چیز کی ٹریننگ دیتی ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنے رب کا فرما بردار رہنا ہے، چاہے اس کا دل چاہے، چاہے اس کو پسند آئے، چاہے بات پسند نہ آئے۔ اور پھر یہ کہ وہ جب اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ گویا وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، تو پھر وہ ان درمیانی وقفوں میں اس چیز سے رکتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ معراج کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں ہی فرض کرنی تھی، کیونکہ یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا کہ 5 نمازیں ہی فرض ہوں گی۔ لیکن وہ جو سارا پروسیس تھا، پہلے 50 فرض ہوئی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے، پھر وہ واپس گئے، پھر انہیں کہا گیا آپ بات کریں، کم کریں، کرتے کرتے 5 نمازوں تک آئے۔ تو یہ اصل میں ہونی 5 ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50 سے گنتی شروع کیوں کروائی؟ وہ اس نماز کی سمجھ دیجئے گویا آپ کو سائیکی سمجھانے کے لیے، اس کا فلسفہ سمجھانے کے لیے کہ نماز انسان کو اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر
ہونا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر دن میں آپ 50 دفعہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ کیا دن، وہ کتنی جو ہے وہ فریکوینٹلی آپ کو مصلی پہ کھڑا ہونا ہوگا 24 گھنٹے کے اندر اندر، ٹھیک ہے؟ تو گویا یہ سارا دن آپ مصلی پہ کھڑے ہیں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سارا دن 24/7 آپ مصلی پر ہی کھڑے ہیں۔ اور مصلی پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو نماز انسان کو کانشیس کرتی ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کی نگاہوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب یہ کانشیسنیس ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے نا، تب ہم نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ فحش اور برائی سے رک جاتے ہیں۔ جو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان دونوں خرابیوں میں بھی مبتلا ہے، یعنی فحش اور برائی میں بھی، منکر میں بھی مبتلا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ان کو نہیں روک رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز درست نہیں، وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے جس طرح کے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ کیونکہ اگر نماز کو اس کے شعور کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ قائم کیا جائے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو جھوٹ نہیں کہتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو پھر اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں، اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم دوسروں کو ان کا حق بھی نہیں دیتے، تو پھر ہمیں ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری نمازوں میں کوئی خرابی تو نہیں، کہاں ہم مسئلہ کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے دل کی حضوری ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا واقعی ہم کانشیس ہوتے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہوں؟ چلے یہ نہیں ہم احساس کر سکتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ 50 نمازوں والے فلسفے کو سمجھ جائیں تو پھر ہم سارا دن یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا ہر کام کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم خرابیاں ذرا کم ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر بڑی چیز ہے، یعنی نماز کے علاوہ دیگر ذکر بھی، اللہ کا ذکر کرنا اور پھر اللہ کو ہر معاملے میں یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کی یہ نافرمانی مجھے نہیں کرنی، اور مجھے اس طرح اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور مجھے اس طرح اللہ کے فرمودات کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، مجھے اس طرح حلال رزق ان کو کھلانا ہے، مجھے ایسے دعائیں کرنی ہے، مجھے ایسے اپنی عبادات کو بہتر کرنا ہے، مجھے ایسے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر جب ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، جب ہمارا دل اور دماغ اللہ کے نام سے گونج رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ بڑا۔ تو ہر وقت کانشیس رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، زبان سے بھی دل سے بھی۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں۔ تو یہ جو عمدہ طریقہ ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ احسن، تو اس کو پہلے بھی ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ مختصراً یہاں میں بتا دیتی ہوں کہ معقول دلائل کے ساتھ، مہذب اور شائستہ زبان میں، افہام و تفہیم کے ساتھ بات کرنا، بات کو نہ سے نہیں شروع کرنا، اور کامن گراؤنڈ سے بات کو شروع کرنا، ٹھیک ہے؟
اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت سے بات شروع کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اپنے ساتھ یا اپنے مکتبہ فکر یا اپنی باتوں کے ساتھ نہیں ان کو جوڑنا، بلکہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ تو یہ ہے اچھے طریقے سے بات کرنا۔ ایک مبلغ دین جو ہوتا ہے، ایک جو داعی دین ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دلیلوں کے ساتھ دوسرے کو پچھاڑ دے اور اس کو شرمندہ کر دے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر سرجن کی طرح دوسرے کو اس طریقے سے اس کے مرض کا علاج کرے کہ اس کو تکلیف بھی کم سے کم ہو اور اس کا مرض بھی دور ہو جائے۔ تو یہ حکمتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر یہ احسن گفتگو کرنی کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمیں آئے گی قرآن کریم کے علم سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے اور پھر سیرت صحابہ پڑھنے سے۔ تو اپنے علم کو بڑھائیے، کوشش کیجیے کہ اپنی اچھی اچھی کتابیں اور مستند سورسز سے جو کتابیں ملی ہیں، آپ پہنچی ہیں ہم تک، ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب بھی اور مشرکین میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے انکار ہی کرنا ہے، جنہوں نے بات ماننی ہی نہیں، جو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں، جو مرضی بات آپ کہہ لیں، جو مرضی دلیل لیں، میں تو بس جو میرے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں میں تو بس وہی کروں گا، تو پھر ایسے شخص جو ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانا کرتے۔ آپ سے پہلے کوئی کتاب نہیں، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ کیا شک؟ اور وہ کہتے بھی تھے، کہہ بھی دیتے تھے، حالانکہ صریحاً یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اگر کوئی اجمی غلام انہیں کوئی قصہ کہانی سناتا بھی ہو بالفرض، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اتنی فصیح عربی میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی کہہ دیتے تھے۔ کیوں؟ جیسا کہ وہ جانتے تھے کہ مجنون ایسی باتیں نہیں کرتا، جیسا کہ وہ جانتے تھے کہ شاعر ایسی باتیں نہیں کرتا، جیسا کہ وہ جانتے تھے کہ کسی کاہن کی بڑبڑاہٹ ایسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہتے تھے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی تعصب ہے جو ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جو ان کے کانوں میں گرانی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ ظالم لوگ۔ تو علم کی اہمیت میرا خیال ہے جیسے جیسے آپ جو بھی پارہ پڑھتے ہیں، شاذ ہی کوئی پارہ ہو جس میں علم کی اہمیت کا احساس نہ دلایا گیا ہو۔ تو ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ ان کا عمل ایک جیسا ہوگا اور نہ ہی ان کا انجام کار ایک جیسا ہوگا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، یعنی معجزات۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں، یعنی قرآن مجید، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں قرآن جو ہے عربوں میں اس وقت چونکہ زبان کا زور تھا، اور عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو زباندان اور باقی سارے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں گونگے کو، تو وہ کہتے تھے ہم تو زبان والے ہیں اور یہ گونگے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی اور پھر ان کو چیلنج کیا، بارہا چیلنج کیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، تو وہ عاجز ہو گئے اس کے سامنے۔ اب جن کی مت ماری نہیں گئی تھی انہوں نے تو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن جن کی آنکھوں اور کانوں پر ان کی تعصب اور جاہلیت کے پردے پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جو ملتے جلتے تھے،
اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ دیگر انبیاء کے معجزے تو ختم ہو گئے نا، ید بیضا اور عصائے موسیٰ، وہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو وہ اژدہا بنتا تھا، اب اگر وہ موجود بھی ہے کہیں تو وہ اژدہا نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو واللہ عالم ان کے پاس وہ معجزے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ پھر تو وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کریں گے۔ تو بہرحال بات صرف یہ ہے کہ جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے بات کو، وہ بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ اس کو اگر حق پاتے ہیں تو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر باطل پاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑتے کہ اس کو لے کر کون آیا اور بتا کون رہا ہے اور یہ ایسے کیوں نہیں ہے، یا پھر اس سے الگ کوئی یعنی ثبوت اور دلیلیں نہیں مانگتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی اصل میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عذاب جلدی لانے کا وہی کہہ سکتے تھے جن کو اس کا یقین ہے، اور جنہیں پتہ نہیں تھا کہ جہنم کا عذاب ہے کیا چیز، جنہیں آخرت کا آنے پر ایمان ہی نہیں تھا۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو جہنم کے عذاب کو پہچانتے ہیں، وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو پیچھے آپ نے عباد الرحمن کی بھی اور اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں بار بار یہ پڑھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور تمام عبادات کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمیں جہنم میں کا راستہ دکھایا جائے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر زمین پر اللہ کی عبادت کرنا مشکل بنا دیا جائے اور انسان وہاں سے نکل سکتا ہو اور اس کے لیے دارالسلام کے دروازے کھلے ہوں اور پھر بھی وہ ہجرت نہ کرے تو پھر اس کے لیے عذاب ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں اور پھر وہ بیچارہ وہاں مجبور ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور یہ جنتیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ کس پر صبر کیا؟ دین کے راستے میں جو ان پر مشکلات آئیں، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پر توکل کرتے ہیں، صرف اسباب کو دیکھتے ہوئے اللہ کی راہ سے رک نہیں جاتے کہ اگر میں نے یہ جاب چھوڑ دی، چونکہ اس میں حرام مجھے کھانا پڑ رہا ہے، لیکن میں اگر یہ چھوڑ دوں حرام سے بچنے کے لیے تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنتوں کے طلبگار جو ہوتے ہیں وہ اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، وہ مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جس نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے تو میں اگر اس کی خاطر فرما برداری کروں گا تو وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، وہی میرا رازق ہے۔ جیسے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ رزق کی کمی کہیں ہمیں اللہ کی فرما برداری سے، رزق کی کمی کا ڈر ہمیں اللہ کی فرما برداری سے روک نہ دے۔ پھر یہاں دیکھیے خصوصاً رزق کا ذکر کیا گیا ہے اور پیچھے توکل کی بات کی گئی ہے، تو رزق کے لیے توکل صرف اللہ پہ ہے، اور انسان رزق کے پیچھے ایسے نہ بھاگے
کہ ایسے بھاگ بھاگ کے کہ اس کے پاس اللہ کی فرما برداری کرنے، اس کی عبادت کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا وقت ہی نہ بچے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس نے ہمیں اتنا ہی رزق دینا ہے جتنا اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کوشش کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے لیکن ہلکان ہونے کے لیے نہیں کہا گیا۔ دیکھیے جتنا ہماری تقدیر میں رزق ہے نا، وہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس کی طرف اگر دو راستے جاتے نا، ایک حلال کا اور ایک حرام کا، تو اب ہم پہ ہے ہم حلال کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا حرام کا، ملنا ہمیں اتنا ہی ہے۔ تو حلال کے راستے سے چلیں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا اور رزق تو مل ہی جائے گا جو ہمارے نصیب میں ہے، اور اگر حرام کا راستہ اختیار کریں گے تو گناہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی کریں گے، بڑے دن کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا ہماری تقدیر میں ہے۔ تو یہ رزق کا فلسفہ بڑا دلچسپ ہے، اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے نا تو وہ کبھی بھی رزق کے پیچھے دوڑے نہ لگائے، ہلکان نہ ہو، اسباب ضرور اختیار کرے۔ سبب تو اختیار کرنے کا حکم اللہ نہیں دیا نا۔ توکل اللہ پر توکل یہی ہے کہ انسان اونٹ کی رسی کو پہلے باندھے، پہلے بیج کو زمین میں بوئے، زمین میں بیج بونے تک کا کام ہمارا ہے، یہ ہمارا سبب اختیار کرنا ہے۔ اب اس چھوٹے سے بیج سے تناور درخت کیسے بن گیا، اس درخت سے پھل کیسے، اس کی بور کیسے لگ گئی، وہ بور کیسے بڑا ہو کے پھل بن گیا، یہ سب پھر اللہ کا کام ہے، یہ ہے توکل۔ لیکن بیج لگانا پڑے گا۔ اگر بیج ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ یہ ایک تناور درخت بن جائے گا آم کا اور اس پر میٹھے میٹھے آم لگیں گے اور ہم اس کو کھائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ بیج کو زمین میں دبانا تو پڑے گا، لیکن پھر اگر آپ زمین میں دبا کر بیج کو یہ سوچے کہ آپ اس کو تناور درخت بنا سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر میٹھا پھل لا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ نہیں ہم کر سکتے، وہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ ہے توکل۔ تو رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل کیجیے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیجیے۔ پہلے بھی کسی دن یہ موضوع جب گفتگو ہوئی تھی اس پہ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے مردوں کو تھوڑا سا سہولت دیجیے، اپنی خواہشات میں کمی کیجیے، اپنی خواہشات کو تھوڑا ضرورت کے دائرے میں لے آئیں اور ضرورت کے دائرے کو تھوڑا مختصر کریں، اور ان کو ہر وقت کی ایک روزگار کے پیچھے دوڑ لگائے رکھنے سے بہتر ہے کہ ان کو آپ تھوڑی سی فرصت دیجیے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ تعاون علی البر کریں گے، تو جو بھی وہ نیکیاں کریں گے تو آپ کو بھی اس میں اجر ملے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بالکل ایک ایسے ہی ہے جیسے کھیل کا میدان، وہاں میدان سجتا ہے، وہاں پر میچ ہوتا ہے، اور جب وہاں پر میچ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیسا سما ہوتا ہے، سنسان، خالی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ الحمدللہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے 20 پارے دہرا لیے، اور یہ چیز بار بار ہم نے سیکھی کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اپنی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اپنے کھانے پر غور کرے۔ کھانا دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں لذیذ اور سونگنے میں اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، دکھنے میں خوبصورت ہے، کھانے میں لذیذ ہے
اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے، لیکن پھر اس کا انجام کار کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اسے کھا لیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے وہ ہمارے جسم میں رہتا ہے، ہمارے جسم کو وقتی فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جسم میں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، دیکھنے میں خوبصورت، چکھنے میں لذیذ، بڑا مزہ آتا ہے اس میں، اس کی رونقوں میں، اس کی رنگینیوں میں، لیکن اس کا انجام کار یہی ہوگا، وقتی فائدہ ہے، متاعن قلیل، اور آخرت کا فائدہ، اخروی فائدہ ہی اصل میں اصل زندگی ہے۔ تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو دیر پا سودے کا فیصلہ کرے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور آپ دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز ہے، یہ دکھنے میں خوبصورت ہے لیکن پائیدار نہیں، اور یہ چیز دکھنے میں خوبصورت تو نہیں لیکن آپ کا ساتھ دے گی، یہ ہے پائیدار، تو آپ کون سی چیز خریدیں گے؟ تو صرف وہ جو ظاہری خوبصورتی ہے جس میں آپ کا کوئی کام نہیں آئے گی، یا وہ جو آپ کے کام آئے گی؟ تو عقل مند تو وہی ہوگا جو کام آنے والی چیز کو خریدے گا۔ دنیا اور آخرت کی زندگی بھی ایسی، محنت کریں، مشقت کریں، اپنے آپ کو تھکائیں آخرت کے لیے، اور دنیا کے لیے اتنا ہی جتنا آپ سبب اختیار کر سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور پھر دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، یہ جو ان کا طریقہ کار تھا، اس میں جو بات سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ زمین پر ہوتے تھے نا خشکی پر، تو ایک ماحول ہوتا ہے، بت ہیں، بتوں کے میلے ہیں، اور بت پرستی کرنے کی طرف بلانے والے پجاری ہیں جو ان کی قصیدے پڑھ کے سناتے ہیں اور ان سے روایات جو ہے وہ ریلیٹ کر کے سناتے ہیں۔ انسان ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جو اس کو بتوں کی طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف سمندر ہے جہاں کچھ نہیں سوائے پانی کے۔ تو یہ جب سمندر میں جاتے تھے نا تو اس ماحول میں سے نکل آتے تھے، اور اس ماحول میں سے جب نکلتے تھے اور وہاں صرف اللہ کو پاتے تھے تو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیتے تھے، اور جب یہ واپس آتے تھے پھر اسی ماحول میں آ جاتے تھے، پھر اسی پورے جسے کہتے ہیں وہ جو ٹیمپٹیشنز تھیں، جو وہ قصے کہانیاں تھے اور ایک آلودہ ماحول تھا شرک سے، تو اسی کے اندر رچ بس جاتے تھے۔ تو ماحول انسان کا بہت میٹر کرتا ہے، وہ کس ماحول میں رہتا ہے وہی اس کو صحیح اور غلط راستے پر چلاتا ہے۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت پاک باز ہوں اور میں بہت نیک ہوں اور مجھے یہ ماحول متاثر نہیں کرے گا، میں چاہے سینما کے بیچ میں بیٹھا رہوں سارا دن، صبح دوپہر شام، اور میری نگاہوں کے سامنے فلمیں چل رہی ہیں اور گانے بج رہے، میرے تقوی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لازماً ایسے ماحول سے الگ رہنے کا کہا گیا ہے جہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جنہوں نے دین کو اب کھیل تماشا بنا دیا، جو اللہ اور اس کے رسول پر باتیں چھاڑتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو محفلیں کتنا میٹر کرتی ہیں، مجلسیں کتنا میٹر کرتی ہیں، ہماری مجالس کیسی ہیں، ہماری محفلیں کون سی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں بس ہفتے میں 2 ڈرامے دیکھتی ہوں اور میرا تقویٰ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو 2 ڈرامے ہم دیکھتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر لازماً اثر کریں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دیں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچر لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔
کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر جہاد کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو جو محنت کریں گے، جو محنت کرتے ہیں، جو مشقت برداشت کرتے ہیں، جو اس چیز کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو ہم برداشت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہی کو راہیں سجاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسا کون کر سکتا ہے سوائے اس کے جو احسان کرنے والا ہو۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ روم اور ایران جو دو سپر پاورز تھیں، ان میں سے رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، مشرک تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی اور مسلمان مکہ میں اس وقت بری طرح پٹ رہے تھے، پس رہے تھے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل کے ساتھ ایک شرط لگا لی کہ جو رومی ہیں وہ جیتیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ غلبت الروم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز بتائی، اور وہ کیا کہ جب رومیوں کو فتح نصیب ہوگی تو اس وقت مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور یہ تھی غزوہ بدر کی خوشی، بدر میں فتح کی خوشی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا مستقبل کی خبریں یہاں پر دی ہیں، اور اس کی ایک تفصیل اب ماشاءاللہ اپنی ریگولر کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ ہسٹوریکلی بھی اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے گریجولی رومی جو پہلے مار کھا رہے تھے ایرانیوں سے، کس طرح انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ غمگین نہ ہو، ہمیں جس طرح روم کو پہلے مار پڑ رہی تھی اور مسلمان بھی مکہ میں شدید تکلیف میں تھے، لیکن پھر کیا ہوا، حالات ویسے نہیں رہے اور حالات تبدیل ہوئے، اور جو پہلے تکلیف میں تھے وہ ان کو آسانی میسر آ گئی۔ اور ہماری زندگی میں بھی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان غم کے وقت جو ہے وہ مایوس ہو جائے اور خوشی کے وقت جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے، غم کے وقت صبر کرے اور اللہ سے اجر کمائے، اور خوشی میں اللہ کو یاد رکھے اور اللہ سے اجر کمائے۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حالات موافق نہیں ہوتے، تو اپنے آپ کو ضرور سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں، this shall too pass۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو یہ بھی نکل جائے گا، اور اللہ نے اگر مجھے کسی وجہ سے اس ماحول میں، اس مسئلے میں ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے نکالیں گے، اور وہی نکال سکتے ہیں۔ بات وہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرمارے نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ وہ صرف دنیا کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بظاہر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزمائش کیوں ان کے اوپر آئی ہے۔ لوگ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، یعنی جیت اور ہار جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، ہاں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی معنی رکھتی ہے، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے اوپر غور و فکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں، ہم کرنے کیا آئے؟ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افحسبتم انا خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بس ایسے ہی عبث پیدا کر دیا اور تم نے ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ دنیا میں کیا کرنے آئے؟ اور دنیا میں اگر بھیجے گئے ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو تو پھر اس کا انجام کار کیا ہوگا؟ تو انسان اگر اپنی زندگی میں ہی غور و فکر کر لے تو وہ آخرت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو
اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا، یعنی خوب دنیاوی ترقی کی، اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی پچھلی ترقی یافتہ قوموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کی نسبت مشرکین مکہ نے تو کچھ بھی دنیاوی ترقی نہیں کر رکھی تھی۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، جیسے عاد اور ثمود تھے۔ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور بالآخر عذاب کا شکار ہوئے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو برا انجام کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا، اور الٹا پھر اس کا مذاق بھی بناتا ہے، اس کے اندر مین میک بھی نکالتا ہے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز وہ ساعت برپا ہوگی۔ اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ گروہ کون سے گروہ ہوں گے؟ جیسے سورہ نبا میں آتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تو یہ گروہ اصل میں ہوں گے انسان کے ایمان پر بیسڈ، مسلمانوں کا، مومنوں کا ایک گروہ ہو جائے گا اور کافروں مشرکوں کا ایک گروہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر دوسرے گروہ اٹھائیں گے، مسلمانوں میں جو سابقون ہیں وہ ہوں گے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے جو فرما بردار ہوں گے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ اسی قوم کے جو نافرمان سرغنے ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ گروہ گروہ ہو جائیں گے لوگ اس میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا المرء مع احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو گروہ قیامت کے دن بنیں گے تو یہ اسی بیس پر، یعنی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر بنیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ ایک باغ میں یعنی جنت میں شادہ و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس آپ تسبیح کیجئے اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جبکہ صبح کرتے ہو۔ صبح شام کے اذکار لازمن پکڑ لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد کوشش کریے، اگر آپ کا کوئی ایسا شیڈیول نہیں ہے کہ آپ کو فوراً اٹھنا پڑتا ہے اور کچن جانا پڑتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ اشراق کے وقت تک وہیں مصلی پر بیٹھ کر اذکار پڑھیے، صبح شام کے اذکار پڑھیے تسلی سے، ان کی بہت برکت ہے، یہ حفاظت کی دعائیں ہیں اس میں آپ کے لیے۔ اور پھر آپ تسبیحات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہمارے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ پھر اسی طرح جب آپ اس میں صبح شام کے اذکار میں درود شریف پڑھتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، آپ کے گناہوں کو معاف کرتے، آپ کو جو ہے وہ برائیاں جو ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صبح فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص اتنی دیر تک نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اتنی دیر ایک فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ بہت زیادہ وقت تو نہیں لگتا، 15-20 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو آرام سے بیٹھ کر سہولت سے، اور فرض کریں کہ نہیں شیڈیول ایسا ہے فوراً اٹھنا پڑتا ہے نماز پڑھ کے اور آپ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے، تو پھر چلتے پھرتے
یہ صبح شام کے اذکار ضرور کیجیے. زبانی یاد کر لیں یا دیکھ کے پڑھتے رہیں گے تو جب پڑھتے رہیں گے تو 10-15 دن میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. آسان ہی ہوتی ہیں یہ ساری دعائیں. آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے اور تسبیح کرو تیسرے پہر جبکہ تم ظہر کا وقت تم پر آتا ہے. یہ اصل میں نمازوں کے اوقات ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی نکال لیے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زمین سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے پھیلتے چلے جاتے ہو. چند بے جان مادے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں جیسے کاربن، کیلشیم، سوڈیم اور اسی طرح کے چند دیگر عناصر ہیں. انہی کو ترکیب دے کر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی شاندار مخلوق بنائی ہے. تو انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو وہ اپنے رب کی جو تخلیق ہے، اپنے رب کے الخلاق ہونے کو پہچان جاتا ہے. پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ سکون. ٹھیک ہے. تو ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو پرسکون رکھتی ہے، جو اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی بیوی کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنتی ہیں. وہ کون ہے؟ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اور جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا ہو یا شوہر ناراض ہو تو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اس وقت تک نیند کا سرما نہیں لگانے والی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں. تو اچھی نیک عورتیں شوہروں کو راضی رکھتی ہیں، ان کو ناراض نہیں کرتی. ہاں اگر وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں تو پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن ادروائز ان کی بات ماننا، ان کو آسانی میں، سہولت میں رکھنا، ان کو پریشان نہ کرنا، ہر وقت ان کے گھر والوں کے شکوے شکایتیں ان سے نہ کرتے رہنا، یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. تو جہاں بیویوں کے لیے ہے کہ وہ شوہروں کو خوش رکھے، وہیں شوہروں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھے. سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ہم نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے. تو پھر لباس کیا کرتا ہے؟ ایک ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہو کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر بجائے اس کے کہ انسان خوش ہو، زینت پائے، آوازار ہونے لگے. ایسے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھے اور خوش ہو جائے. اور یہ بہت مشکل نہیں ہوتا، یہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھتے. ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جب بھی کھانا پکائیں ہمارے شوہر ہماری تعریف کریں، ہم جب بھی بنے سونے شوہر تعریف کریں، ہم جب بھی کوئی اچھی بات کریں وہ ہماری تعریف کریں، ہم جب بھی ان کے گھر والوں کی کوئی خدمت کریں وہ ہماری تعریف کریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹیکنیکلی بھی پاسبل نہیں. آپ بھی نہیں کر سکتے اپنے شوہر کی. آپ کبھی تعریف کرتے؟ کبھی آپ نے اپنے شوہر کی تعریف کی؟ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج آپ نے میرے ساتھ کتنی اچھے طریقے سے باتیں کی ہیں، آج آپ یہ بہت اچھا سامان لے کر آئے ہیں، آپ سبزی بہت اچھی لے کر آئے ہیں، آپ میرے لیے جو تحفہ لے کر آئے چاہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگا، یہ بہت اچھا ہے. دل کو بتائے، سمجھائیں کہ نہیں یہ اچھا ہے، یہ مجھے فائدہ ہی دے گا. آپ کی امی بہت اچھی ہیں، آپ کی بہنیں بہت اچھی ہیں، مجھے بہت اچھا گھر ملا ہے، کی ہے تعریفیں. ہم یہ چاہتے ہیں بینگ اے فیمیل، ایک بیوی ہونے کے ناطے بس ہماری تعریفیں ہوتی ہیں، بس ہمیں ہمارے شوہر جو ہے وہ ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں. کیوں بھائی، کیا ان کا حق نہیں ہے؟
کہ ان کی بھی تعریف کی جائے، ان کو بھی اکنالج کیا جائے. آپ سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ہماری خاطر محنت کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات کتنی ہیں؟ ایک شخص کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی یا لباس کی، کہ وہ صبح سے شام تک مشقت کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے نا، ہمارے لیے کرتا ہے نا. تو اس کو اکنالج کریں. یہی شوہر بیوی کا جو ہے نا رشتہ ہے، سکون کا رشتہ، کہ ایک دوسرے کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے. زیادہ مشکل نہیں ہوتا، بس اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ظرف بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم تانے دیتے ہیں نا شوہروں کو، اور ہم سمجھتے ہیں کتنی ہماری بہت دوستی ہے آپس میں، اور ہم کوئی بات نہیں، وہ پہلے دن شادی کے دن کا اٹھا کے بھی کوئی تانا دے دیں گے تو خیر ہے، ہماری آپس میں فرینڈ شپ. بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے شوہر ہمیں تانے دیں نا تو ہمارا دل دکھتا ہے، یا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ شپ ہے؟ دل دکھتا ہے نا. اگر وہ ہمیں ہماری کو پچھلی 20 سال پرانی باتیں یاد کرائیں، تو اگر ہم ان کو 20 سال پرانی باتیں یاد کراتے ہیں تو ان کا بھی تو دل دکھتا ہوگا نا. یاد رکھیے مردوں کے بھی دل دکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی مشین نہیں ہوتے. اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانیں ہیں، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا سونا، یعنی دن کے وقت قیلولہ کرنا ہے، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے دھیان سے کان لگا کر کھلے دل سے سننا ضروری ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. یعنی جس کائنات کے خالق اور مدبر نے اتنا کچھ کیا ہے، اتنی زبردست کائنات بنائی، اور پھر اتنے مدبرانہ طریقے سے اس کا سلسلہ چلا رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک دکتم واحدہ ہو اور سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر جب سور پھونکا جائے تو سب کے سب یکایک نکل آئیں. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آسمانوں اور زمین میں سے جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرما ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، یعنی اس کی ربوبیت سب سے برتر ہے، اس کی الوہیت سب سے برتر ہے. یعنی کوئی اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی الہ ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے برابر شریک ہوں، اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اصل میں یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کا جو عقیدہ اپنے شریکوں کے بارے میں تھا وہ یہ تھا کہ ویسے تو عبادت کے لائق اللہ ہے، مطلب ویسے تو معبود اللہ ہے، خالق اللہ ہے اور رازق اللہ ہے. پیچھے پڑھ کے آئے، ان سے پوچھا بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. دن رات کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. زمین آسمان اللہ نے بنائے. تو اللہ کو یہ مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مخلوق میں سے کچھ اپنے شریک بنا رکھے ہیں، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں، اپنے جو افعال ہیں ان میں حصہ دے رکھا ہے، اپنے برابر بنا دیا. تو اس مثال سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی غلام ہوتے، تمہاری ہی جنس میں سے انسان ہی ہوتے تھے نا غلام بھی، ویسے ہی 2 ہاتھ پاؤں جو ہے مالک کے تھے، ویسے ہی 2 ہاتھ پاؤں غلام کے ہوتے، ویسی اس کی آنکھیں، ویسی وہ اس کی، جتنی سائٹ اس کی ہے، جتنی ہرٹز کی ساؤنڈ وہ سن سکتا اتنی کی غلام سن سکتا ہے. سیم
بالکل ایک جیسا. لیکن کیا وہ مالک اپنے کچھ اختیارات غلاموں کو دے کر اپنے برابر بٹھاتے؟ نہیں، کہ وہ بالکل ان کے ہمذات ہو جاتے. تو جب انسان کو ہی اپنے برابر درجہ دینے پر تیار نہیں تھا، تو پھر خالق مخلوق کو، جس کا کوئی آپس میں کوئی مناسبت بھی نہیں، وہ اس کو اپنے برابر کیسے لا سکتا؟ اور یہ تلبیہ میں کہتے تھے جب حج کرتے تھے اپنے طریقے کا، تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. یعنی تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے، اور تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. بات یہ ہے، اگر آپ یہ باتیں پڑھیں اور سنیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک بیس لیس سی بات ہے. تو جب انسان حق کا راستہ چھوڑتا ہے اور خود اپنے عقائد گھڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ ایسی ہی بیس لیس چیزیں بناتا ہے. اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا. بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کے سمت جما دیجئے، قائم ہو جائیے اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اس دین سے مراد وہ خالص دین ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے اور جسے تمام انبیاء لے کر آئے. اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی جسے اللہ نے الہ نہیں بنایا وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ اصل جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام میں منچاہی تبدیلیاں کرے اور پھر بھی وہ مسلم ہی رہے، پھر بھی وہ سمجھے کہ وہ اسلام ہی ہے جس کے اوپر وہ چل رہا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نعوذ باللہ، اور اب وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ وہی دین ہے جو عیسیٰ لے کر آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ اس کو امر کا صیغہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو تخلیق ہے، اس میں تبدیلی نہ کی جائے. جیسے پرماننٹ میک اپ کروانا اور صرف اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کاسمیٹک سرجری کروانا، پھر جنس کی تبدیلی کروانا، یہ ساری چیزیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ جو دین ہے یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اسی سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. تو مشرکین کون ہیں؟ یعنی اللہ نے تو ایک ہی دین پیدا کیا، اور وہ کون سا تھا؟ توحید. تو جو توحید پہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کا کریڈٹ دوسروں کو دینے لگتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ان کے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. تو جب بھی آپ صدقہ کرنے لگیں خاص طور پر تو اپنے اندر ایک خاص نیت کیا کیجیے، اللہ کے چہرے کی خاطر، کہ میں اللہ کے چہرے کی خاطر صدقہ کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس اعلیٰ میں اپنا دیدار کرائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے
اس کا مفہوم ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر اجر ملے گا، خواہ وہ لقمہ ہو جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلاتا ہے، نیت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اس کی ذمہ داری دی ہے اور میں اس کو خوش رکھوں، تو وہ ایک لقمہ اس کا کھلانا بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب تو ہمیں بہت اجر دیتا ہے، اس سے تو بہت زیادہ مواقع رکھے ہیں کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں، اور ہماری اپنے فائدے کی چیزیں ہیں، ہماری اپنی ہی۔ اگر آپ اپنے شوہر کو خوش رکھتے ہیں تو خوشگوار ماحول کس کا ہوگا؟ آپ کے گھر کا ہی ہوگا، فائدہ آپ کو اور اجر اور ثواب وفت کا ساتھ ساتھ ملتا جائے۔ اسی طرح شوہر آپ کا خیال رکھتا ہے تو گھر کا سکون کس کو ملے گا؟ شوہر کو، اور ثواب بھی ملے گا۔ تو جب بھی کوئی نیکی کرے تو اپنی نیت کو خالص کرے کہ یہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے والے رشتہ دار پر خرچ کیا جائے، جو تم سے اعراض برتے۔ سبحان اللہ، صدقے کی بات ہے نا کہ رشتہ داروں اور مساکین کو دو اور مسافر کو، تو بہترین صدقہ کون سا ہے کہ اس رشتہ دار کو دے جو چھپی ہوئی دشمنی آپ سے رکھتا ہے، دل میں آپ کے لیے قدورت رکھتا ہے، اور بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جائے تب بھی وہ اس رشتے کو جوڑے۔ جی بالکل دے سکتے، اور پہلا حق رشتہ داروں کا، پہلا حق رشتہ داروں کا۔ نہیں، صدقہ بھی، اصل میں صدقے کا مفہوم بھی ہمیں نہیں پتا نا کہ صدقے کا مفہوم کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اپنی بلاؤں کو وہ جو ایسے کر کے سر سے وارتے پیسہ اور ہم کسی کو دیتے تو ہم کہتے ہیں یہ شاید ہم نے اپنی بلائیں جو ہے نا سر پہ سے اتار کے تو وہ کسی کو دے دیں۔ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، دیکھیے آپ کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی، وہ صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے شوہر کو گفٹ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دو، تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو میں اس لیے تحفہ دے رہی ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ صدقہ ہو جائے گا، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے آپ کی پڑوسن سے، وہ پڑوسن جو آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتی، آپ کی نظریں مل گئی، آپ نے ان کو دیکھ کے مسکرا دیا، آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ تو صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سارے صدقے، چاہے وہ مسکرا کے دیکھنا ہے، چاہے وہ کسی تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کرنا ہے، چاہے وہ گری پڑی چیز کو اٹھا کے اوپر رکھنا ہے، چاہے وہ کسی کا سامان اس کی مدد کر کے اس کی سواری پہ رکھوانا ہے، یہ سارے صدقے مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ صرف وہ صدقہ نہیں جو ہم کسی کے سر کے اوپر سے یا کالا بکرا دے کے دیتے کہ جی یہ مصیبت کو ٹالے گا، یہ سارے صدقات مصیبت کو ٹالتے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پر بھی صدقہ دینے میں کنجوسی نہ کریں، خواہ وہ مسکرانا کیوں نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ پیچھے نیت رکھے کہ یہ میں خاص اللہ کے چہرے کی خاطر کر رہی ہوں۔ اور وہی جی بالکل دے سکتے ہیں ان کو آپ۔ اور پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ جب آپ صدقہ کر رہی ہیں، جب آپ پیسہ مدد کی دینے کی نیت کرتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے رمضان میں اتنے لوگوں کو راشن دینا، مثال کے طور پر، تو پہلا حق رشتہ دار، جو غریب ہے آپ کے رشتہ دار، ان کا پہلا حق ہے، پھر آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے، ان میں اگر کوئی اس طرح سے ہے غریب، اور رشتہ داروں میں بھی پڑوسی رشتہ دار کا حق پہلے ہوتا ہے اور دوسرے پڑوسی کا بعد۔ لیکن ہم الٹ کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں ہیں اور باہر بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہ پھر تمہیں موت دیتا ہے اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ
اور بہت ہی بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ وہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس آپ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اور اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسباب کے ساتھ کام کرو، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو پیچھے آپ نے کتنی مثالوں میں پڑھا